السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا ناؤن کیس، کہ ناؤن کے کیس یا کیسز کون کون سے ہیں۔ چونکہ پہلے ہم ناؤن اور اس کے ٹائپس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تو آج ہم ناؤن کیس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سینٹینس کو ہم ایک دوسرے طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس کو SVO کہتے ہیں، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، کہ ایک جملے میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ورب ہوتا ہے اور پھر آبجیکٹ ہوتا ہے۔ ان کو جاننے کے بعد ہم ناؤن کیس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ سبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں اردو میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دا ڈور آف اے ورک، کام کرنے والا جو بھی ہو اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ۔ ورب ہمیں پتہ ہے کہ اے ورڈ وچ شوز اے اسٹیٹ اور این ایکشن آف اے ورک، وہ لفظ جو حالت کو یا کام کو ظاہر کرے ایک لفظ کے، اس کو ورب کہتے ہیں۔ اور آبجیکٹ ایز دا مفعول اسے اردو میں کہتے ہیں، وہ سم تھنگ ہیپن ٹو سم تھنگ اور سم ون، جس چیز کو کچھ واقعہ ہو جاتا ہے، جس کو کچھ ہو جاتا ہے یا اس پہ کوئی کام ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ۔ ان چیزوں کے بعد ہم آ جاتے ہیں ناؤن کیس پہ۔ ناؤن کیس میں ہمارے پاس 4 مین کیسز ہے ناؤن کے۔ دا فرسٹ ون از نومینیٹو اور سبجیکٹو کیس، سیکنڈ ون از پوزیسو اور جینیٹو کیس، تھرڈ ون از آبجیکٹو کیس، اینڈ دا فورتھ ون از ووکیٹو کیس۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں نومینیٹو اور سبجیکٹو کیس کی، جس کو نومینیٹو بھی کہتے ہیں اور سبجیکٹو بھی کہتے ہیں۔ When a noun is used as a subject of a verb is called nominative اور subjective case۔ جب کوئی اسم کسی ورب کا سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے کسی جملے میں، اس کو کہتے ہیں نومینیٹو اور سبجیکٹو کیس۔ ارینر مارٹن میں اگر کوئی پڑھے تو اس میں پروناؤن بھی لکھا ہے، لیکن پروناؤن پھر ہم وہ پوزیسو پروناؤن میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ ہم ادھر ڈسکس نہیں کریں گے، وہ پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے وہ اسم، وہ نام جو جملے کے سٹارٹ میں استعمال ہو یا ورب کا کام کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹو اور نومینیٹو کیس۔ فار ایگزامپل، سیم ککڈ دا بال، سیم نے بال کو لات ماری، تو ادھر ہمارے پاس ورب کک ہے اور اس کا کام کرنے والا جو ہے ہو از ککنگ، سیم از ککنگ، تو سیم ایک سبجیکٹ ہے، اور یہ جو کیس ہے اس کیس کو، یہ ایک ناؤن بھی ہے، تو اس لیے اس کیس کو ہم کہتے ہیں نومینیٹو اور سبجیکٹو کیس۔ سو سیم ایز دا سبجیکٹ آف دا ورب کک۔ دوسرا اگزامپل اگر ہم لیتے ہیں کہ لبنہ کاٹ اے بٹر فلائی، لبنہ نے ایک تتلی پکڑی، تو ادھر کام ورب جو ہمارے پاس ہے وہ کاٹ ہے، پکڑنا ہے یا پکڑ لی، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ لبنہ ہے۔ سو دس از آلسو دا سبجیکٹو کیس آف ناؤن۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو ٹائپ ہے وہ پوزیسو اور جینیٹو کیس ہے۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ ناؤن وچ اونز اور possesses something is called possessive case اور جینیٹو کیس۔ ناؤن کی اگر اس ملکیت ظاہر ہو تو یا کوئی چیز اون کرتا ہو، تب ہم اس کیس کو استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دس از اروباز امبریلا، یہ چھتری جو ہے یہ اروبا کی ہے، اور پوزیسو کیس میں ہم ناؤن کے ساتھ اپوسٹرافی ایس لگاتے ہیں تاکہ اس کی ملکیت اور اونرشپ اچھی طرح سے ظاہر ہو جائے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ اٹ سم ٹائمز آلسو یوز ٹو ڈینوٹ آتھرشپ، اوریجنس، کائنڈز ایٹسیٹرا، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، صرف اونرشپ نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں نے اوپر کہا کہ دس از اروباز امبریلا، یہ اروبا کی چھتری ہے، تو یہ اپوسٹرافی ایس جو ہے یہ کا کی میننگ دیتی ہے۔ اگر میں آتھرشپ پہ آ جاؤں کہ I had studied a lot of Shakespeare's plays، میں شیکسپیئر کے بہت سارے پلیز لکھ چکا ہوں، تو اس میں یہ ایک آتھرشپ بیان کی گئی ہے کہ شیکسپیئر جو ہے یہ ان پلیز کا آتھر ہے، رائٹر ہے۔ فار ایگزامپل، جان کیٹس اوڈز، جان کیٹس کے جو نظمیں ہے، تو کیٹس کے ساتھ میں نے اپوسٹرافی ایس لگا دی اور اس کے بعد اس کے نظمیں، یہ ساری چیزیں، A mother's love، A president's speech، اس طرح کی چیزیں ہم اس میں ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پوزیسو اور جینیٹو کیس۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آبجیکٹو کیس، کہ ناؤن جب آبجیکٹیولی یوز ہوتا ہے تو وہ آبجیکٹو کیس کہلاتا ہے۔ When a noun is used as an object of a verb، اوپر ہم نے کہا تھا کہ when a noun is used as a subject of a verb، ورب کا اگر سبجیکٹ جملے کے سٹارٹ میں لکھا جائے یا آ جائے وہ سبجیکٹو ہوگا۔ ادھر ہم بات کریں گے آبجیکٹ کی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آبجیکٹ جملے کے لاسٹ میں آتا ہے اور اس سے کام واقعہ ہوتا ہے۔ تو when a noun is used as an object of a verb is called objective case۔
اگر کوئی ناؤن اسم جملے کے لاسٹ میں یا پھر ورب کے لاسٹ میں آ جاتا ہے یا پھر وہ کام اس پہ واقع ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو کیس. اسی اگزامپل سے ہم سمجھاتے ہیں کہ سیم کیکڈ دا بال. تو ادھر سیم کا ہم نے کہا تھا کہ یہ سبجیکٹ ہے, سو دیٹ واز سبجیکٹیو اور نومینیٹیو کیس کیکڈ کا, لیکن کام ہوا ہے بال پہ. تو بال جو ہے کیک دا بال, بال آبجیکٹ ہے, ایز این آبجیکٹ استعمال ہوا ہے. تو اس لیے دا بال ایز دا آبجیکٹیو کیس آف دا ورب اینڈ سیم ایز دا سبجیکٹیو کیس آف دا ورب. دوسرا اگزامپل, لبنہ کاٹ دا بٹرفلائی, لبنہ نے ایک تتلی پکڑی. تو لبنہ ادھر سبجیکٹیو کیس تھا, ادھر جو ہے ادھر بھی لبنہ سبجیکٹیو ہے, لیکن آبجیکٹیو کیس جو اس کاٹ کا ہے یا اس جملے میں ہے وہ بٹرفلائی ہے, کیونکہ بٹرفلائی پہ کام ہوا ہے. اس کے بعد چوتھا اور لاسٹ والا جو ہمارے پاس کیس ہے ناؤن کا, وہ ہے ووکیٹیو کیس. ووکیٹیو کیس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ when a noun is used to call or to get the attention of a person or persons is called vocative case. اس کی تعریف اس طرح اردو میں ہم سمجھیں گے کہ اگر کسی ناؤن کو ہم بلاتے ہیں اس کے نام سے تاکہ وہ ہمیں اٹینشن دے, یا پھر اس کو ہم کال کرتے ہیں کسی بھی طرح سے یا کسی بھی کام کے لیے, تو تب جو ہم اسم استعمال کرتے ہیں وہ کیس جو ہے وہ ووکیٹیو کیس ہے. فار ایگزامپل, اگر میں کسی لڑکے کو کہوں یا لڑکی کو کہوں کہ سائمہ آئی نو یو, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے مخاطب کر رہا ہوں کہ سائمہ میں آپ کو جانتا ہوں. تو سائمہ کے بعد ہم کاما لگائیں گے, اس لیے کہ سائمہ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور آئی نو یو مطلب میں آپ کو جانتا ہوں. سائمہ جو ہے یہ ایک ووکیٹیو کیس ہے. یہی چیز ہم جملے کے اینڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کہ آئی نو یو پھر کاما اور پھر سائمہ, آئی نو یو سائمہ, میں جانتا ہوں آپ کو سائمہ. تو نام جو بھی آ جائے یا آپ کسی کو مخاطب کرے, جامع ہو, واحد, پلورل ہو, سنگولر ہو, جو بھی ہو, آپ اس کو پھر اگر نام سے پکاریں گے زیادہ لوگوں کو یا کم لوگوں کو, تو وہ ناؤن جو ہوگا وہ ووکیٹیو کیس میں آئے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ناؤن کیسز اچھے سے سمجھ گئے, اینڈ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھاؤں. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹاپک ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیجئے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو سو مچ.